والصلاة والسلام على النبي وآله وجنده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلى آخر الآية. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلہ وار خلاصہ سورہ یوسف گزشتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو قیدی آ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے. ایک نے بیان کیا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ کر ایک شراب بنائی جاتی ہے. اور دوسرے نے کہا کہ میں میرے سر پر روٹی اٹھایا ہوا ہوں اور اس کو پرندے چونچ مار کر کھا رہے ہیں. ان دونوں کی کیا تعبیر ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم تعبیر رؤیا یعنی خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر جنگ میں کیا کہتے ہیں قید خانے میں ایک وہ تبلیغ اور رسالت کا ایک ایسا کام انجام دیا جو آج کے جتنے مبلغین ہیں، جتنے دین کا کام کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے حضرت کا یہ کام نمونہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی پریشانی میں رہیں، کچھ بھی رہتے کہ قید خانے میں وطن سے دور ہیں، ادھر والد بزرگوار سے دور ہیں، بھائیوں سے دور ہیں، کتنے کتنے مسائل جھیل رہے ہیں. اب پھر ایک تہمت لگی، پھر اب قید خانے میں آ گئے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے صاحب، لیکن ان کا جو فرض منصبی تھا اس کو انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا. اس کی مثال آپ ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے موبائل ہے، اس کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ کو بات کرنے کے یہ کام میں آئے. یہ بنیادی ضرورت ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے، ورنہ ساری چیزیں ہیں، سارے اپلیکیشنز ہیں، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ اگر فون کے اندر گھس جائیں تو کسی نے آپ کو فون کیا تو وہ بتاتا نہیں ہے، تو وہ اس کا فرض منصبی کے خلاف ہے. تو یہ اس کا فرض منصبی ہے کہ آپ کسی بھی دنیا میں اس کی ہو جائیں. جیسے ہی آپ کو کوئی کال کرتا ہے تو ساری چیزوں کو اسٹاپ کر کے اس کا نمبر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہ ان کا فرض منصبی تھا. لاکھ مصیبتیں ان کے ساتھ تھی. اب دیکھو جیسے یہ دونوں نے کہا کہ آپ بتائیے ہمارے خواب کی کیا تعبیر ہے. انا نراک من المحسنین. آپ نے کہا دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا میری یہ بات سن لیں. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. میں ایسی جماعت کو چھوڑ کر آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. اور وہ آخرت کے دن کا انکار کرتی تھی. تو پھر کیا ہوا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ. میں نے میرے باپ دادا کے دین کو اختیار کر لیا جو کہ ابراہیم اور اسحاق ہیں، وہ یعقوب اور یعقوب ہیں. اب پھر اس کے بعد ایک نصیحت کر رہے ہیں مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ. ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی ذات میں کسی چیز کو کیوں شریک کریں؟ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ. یہ مجھ پر اور آپ لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں اس بات سے. اب دیکھیے پھر یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دو دوستوں. اس کا سیدھا ترجمہ یہ صاحب کہتے ہیں ساتھی. یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں. ارباب متفرقون خیر، کئی خدا بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک خدا بہتر ہے جو زبردست طاقت والا ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء،
انہی خداؤں کی پوجا کرتے ہو جن کو تم اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے کچھ نام رکھ دیے ہیں، بس ان حکم الا للہ، حکم تو ہر حال میں اللہ کا چلتا ہے، ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے اور یہی دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، یہاں تک تبلیغ، حالانکہ بیچارے وہ خوابوں کی تعبیر پوچھنے آئے، لیکن دونوں کو کیا کر دیا آپ نے؟ دین سمجھا دیا، دین بتا دیا، توحید بتایا اور رسالت کا کیا کام ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب اس کے بعد خواب کی تعبیر سنا رہے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ایک کا عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سردار کو، اپنے آقا کو شراب پیش کرے گا۔ انہیں شراب نچوڑ رہا تھا مولانا، تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ اس زمانے میں جائز تھی۔ دوسرے کے بارے میں کہا کہ تیرا حال تو یہ ہوگا کہ تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا اور تیری لاش کو جنگل میں پھینک دیا جائے گا اور تیرے جسم پر ڈھونگے مار مار کر پرندے چوپائے کھائیں گے۔ یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ اب یہ ہو گیا سب۔ وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان۔ حضرت یوسف نے وہ جو آدمی ایک کو تو مرنا ہے سولی اور ایک کو باقی نکلنا ہے، تو اس سے کہا کہ جا کبھی میرا ذکر تیرے آقا کے پاس کرنا کہ اس خواب کی تعبیر میں نے تجھے دی تھی، اس طرح کی بات اس سے آپ نے کہی تھی، لیکن وہ جیل سے باہر آتے ہی بھول گئے۔ یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جیل سے نکالنے کا ایک ذریعہ بنایا یوسف علیہ السلام۔ تو یہاں پر خواب حضرت یوسف نے یہ بیان کیا، تعبیر یہ بیان کی۔ امت مسلمہ کے معبرین خوابوں کی تعبیر ہر کوئی نہیں بول سکتا۔ اگر مذاق میں بھی بولا ایسا کیا تیرا کام ہو گیا تو ہو کے رہتا۔ اسی لیے جب کبھی بھی آپ خواب دیکھیں سب سے پہلے کس وقت دیکھیں یہ وقت نوٹ کریں۔ عموماً صبح کا جو خواب ہوتا ہے وہ 100% صحیح ہوتا ہے۔ ضروری نہیں خواب میں آپ نے جو دیکھا وہی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ ان فیوچر کے بارے میں بھی بتا سکتا ہے یا اپنے کسی مومن بھائی کے بارے میں بھی بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، لیکن آپ میں اتنی تمیز ہونی چاہیے، اتنا فرق ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ کس کا ہے۔ اور جب صبح اٹھیں تو بہتر یہ ہے یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ بھی میں نے جو دیکھا ہے اللہ اس میں میرے لیے خیر رکھے، یہ کہہ کر چھوڑ دیں، تعبیروں کے پیچھے نہ پڑیں۔ کسی کا تعبیر ہے اسی کا، اس کو پوچھتے پھر رہے ہیں، اس کو پوچھتے پھر رہے ہیں، وہ ٹیلی فونوں پہ ٹی ویوں پہ پوچھتے پھر رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اب آپ سنیے، آپ کو اتنا ہی شوق ہے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا تو سب سے پہلے آپ کس سے پوچھ سکتے ہیں؟ اپنے پیر سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ پیر مرید کا کبھی خرابہ نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ یا نہیں تو ماں باپ میں سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں، یا نہیں استاد میں سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ چاروں بھی اگر نہ ملے، پیر بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں اور استاد بھی نہیں ہے، اپنے مخلص اور خیر خواہ دوست سے بیان کر سکتے ہیں اگر بیان کرنا اتنا ضروری سمجھتے ہو تو، ورنہ ضروری نہیں ہے خواب کی تعبیر معلوم کرنا۔ ہاں صبح اٹھے آپ نے جو بھی خواب دیکھا ہے اچھا ہو یا برا، ویسے فی نفسی خواب برا نہیں ہوتا، اچھا ہی ہوتا ہے، یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ اللہ جو تم نے مجھے خواب میں دکھایا ہے اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو زندگی میں دکھا، سبحان اللہ، یا نہیں تو اس کو مجھ سے دور کر دے، بس اتنی دعا کر لیں، بس زندگی شروع کر دیں۔ یہ لوگوں کو عادت پڑ گئی خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کی۔ اگر کسی کو معلوم ہوا کہ وہ خواب کی تعبیر بولے نہیں لگ جاتے اس کے پاس، کیا کرتے معلوم کر کے؟ تو حضرت یوسف تو اللہ نے سکھا دیا تھا ان کو، انہوں نے بتا دیا۔ اب کیا ہوا؟ ان کے خواب جیل سے نکلنے کا ایک راستہ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ بادشاہ وقت نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں دبلی گائوں کو مار کر حملہ کر رہی ہیں۔ پریشان ہوا بادشاہ تھا، جتنے گاؤں میں شہر میں خواب کی تعبیر بولنے والے تھے سب کو جمع کر کے بولا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر بولو اگر تم کو بولنا آتا ہے۔
سب مل کے بولے سرکار یہ آپ کے خیالات اور حکومت کی باغ ڈور کی ذمہ داری کی وجہ سے کچھ اچھے خیالات آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ بول کے بادشاہ کو خوش کر کے چلے گئے. وہ جو جیل سے چھوٹ کے آیا تھا نہیں، یہاں غلام تھا، یہاں غلام تھا، شراب پلائے گا تو اپنے آقا کو بولے تیرے کو تھا. یہ پوروں کی تعبیر سن لیا، دیکھ لیا، ارے خوشامد کر کے چلے گئے یہ لوگ. وقال الذي نجا منهما، جو نجات پایا تھا ان میں سے کہا وذکر بعد امت، یہاں پر امت کے معنی زمانہ ہے سر. بعد زمانے، ایک زمانے کے بعد یوسف کو یاد کیا. ایک آدمی کو دیکھا تھا تو زبردست خواب کی تعبیر بولتے ہیں. انا انبئکم، بادشاہ سے وعدہ کر کے گیا تیرے خواب کی تعبیر ابھی لے کے آتا ہوں. آئے حضرت یوسف جیل میں ہے. آگے سنیے کیا بول رہے ہیں. یوسف ایھا الصدیق، اے سچ بولنے والے پیغمبر یوسف، افتنا، ہمارے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کے بارے میں بولیے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گایوں پر حملہ ور ہو رہی ہیں اور کھا رہے ہیں. یہ کیا اس کی تعبیر ہے؟ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، میں تاکہ بادشاہ کے پاس جاؤں اور بولوں. تو آپ نے کہا 7 سال قحط پڑے گا، بارش نہیں ہوگی، 7 سال سبزہ زار ہوں گے. اب تمہارا کام یہ ہے کہ جب تمہارے پاس خوشحالی ہے غلہ جمع کر کے رکھو، جب بدحالی آئے گی قحط پڑے گا تو اس کو نکالو. سبحان اللہ. اور میں حالانکہ گائے دبلی موٹی سب ایک طرف، لیکن معبر آپ کی تعبیر بولنے والا جو بولا وہی پتھر کی لکیر. سبحان اللہ. ابھی اللہ کا نبی آگے نے سنا دیا. اب اچھے دن آ رہے 7 سال، اس میں جو بھی غلہ اناج دانے ہیں جمع کر کے رکھو. کیوں؟ اس کے بعد 7 سال کنٹینیو تکلیف میں جانے والے ہیں. بادشاہ ہوشیار ہو گیا. اس کے بعد بولا یہ اتنی اچھی تعبیر تجھے کس نے دی؟ اب بولا یوسف نے. کون ہے یہ؟ ایسے پورے صفات یوسف کی شان بیان کرتے ہیں علیہ السلام. یہ تو خیر خانے میں رہنے کے قابل نہیں، فوراً آتا. جب باہر آتے ہی پہلا کام یوسف علیہ السلام نے کہا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی، کیونکہ انگلیاں کاٹنے کے بعد وہ جیل میں گئے تھے نا. کہ ماں بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے مکر و فریب سے اچھا واقف ہے. بہرحال سب عورتوں نے جواب دیا کہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم آپ پر کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیے تھے. قالت امرأۃ العزیز، وہ جو خاتون زلیخا حضرت یوسف کے ساتھ حرکت کی تھی، انہوں نے کہا الآن حصحص الحق، آج حق بات واضح ہو گئی کہ حق پر یوسف ہے یا زلیخا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کی شان بیان. انا راودتہ عن نفسی، میں نے حضرت یوسف کو بہکایا تھا، آج بولی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے. سبحان اللہ. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اور دنیا اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ وہ غیب کو نہیں چھپاتے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور جو مکر و فریب کرتے ہیں وہ درست راستہ نہیں پا سکتے. اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر آئے، کھلا ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی الہی مصر کے خزانوں کا مجھے مالک بنا دے، یعنی بادشاہ بنا دے. کیوں؟ مجھ میں 2 صفات ہیں. انی حفیظ علیم، میں خزانے کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور کہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. انی حفیظ علیم. اب اسلام میں ایک بھائی بات ہے کیا کہ عہدے کی طلب ہونا نہیں ہونا، اس کے حساب سے تو ہونا چاہیے، لیکن ایک حدیث ہے جو بلا طلب کے کوئی عہدہ طلب کرے اس قابل نہیں ہے. عہدہ طلب کر رہا ہے وہ تو بغیر چھری کے مر گیا. ذبیحہ بلا سکین، بغیر چھری کے مر، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. پھر یہ حضرت یوسف کیوں مانگے؟ اس واسطے مانگے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، کوئی بھی عہدہ ہو، کوئی بھی منصب ہو، جب دیکھ لیں
آگے بڑھ کر پیشکش کرنا ہے تاکہ یوسف کی سنت پہ عمل ہو سکے، سبحان اللہ، ضائع ہونے سے بچ جائیں، ہلاکت اور تباہی میں گرنے سے بچ جائیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کسی چیز کے ہم قابل نہیں، لیکن بہت سی چیزوں کے دعوے دار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ ہم نے یوسف کو جمع دیا۔ اب آئیے بالکل اختتامی مرحلے میں ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پیش کریں گے۔ اب یہاں پر کنعان جو یوسف علیہ السلام کا گاؤں تھا قحط پڑ گیا، لوگ یہاں سے نکلے سرسبز و شاداب مقامات پر جہاں کے بادشاہ فراخ دل ہیں، کشادہ دل ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، یہ آئے ان کے پاس تو ان کے 11 بھائی بھی دربار یوسف میں آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے دربار میں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، یوسف علیہ السلام کے آئے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، فَعَرَفَهُمْ، حضرت یوسف نے سب کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بادشاہ ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، دوسرا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھے تاکہ کوئی جلدی پہچان نہ لے، اور انتہائی حسین جمیل تھے یہ۔ اس کے بعد بولے فلما جہزهم بجہازهم قال ائتوني بأخ لكم الا ترون انی اوفی الکیل، میں جو ہے تول اور ناپ بالکل بھر بھر کر دیتا ہوں، بول کے ایک بار ان کو دے دیے۔ فإن لم تأتوني به فلا کیل لکم، دوبارہ آئیں گے تو ہم نہیں دیں گے، یہ بھی بول گئے۔ اب کیا ہوا، حضرت یوسف کے بھائی تھے بنیامین، ان کو روکنا چاہتے تھے، اگر ڈائریکٹ ان کو چھوڑ کے نہ بولے تو 10 کو شک ہوتا تھا، 10 کو شک ہوتا تھا، کبھی اس کو روکا نہیں، ہم کو کیوں چھوڑ دے رہے، تو کیا کرے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب بتائی ان کو، کیا کیے کہ سامان اٹھنے سے پہلے یوسف علیہ السلام جس پیالے میں چائے وغیرہ پیتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، ان کے بنیامین کے تھیلے میں رکھتے ہیں، اور جب یہ جانے لگے تو زور سے پکارنا، کیا پکارنا کہ اللہ، کیا پکارنا کہ دیکھو تم لوگ چور ہو، ایتھا العیر انکم لسارقون، ہمارے بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے، سب کی تلاشی لی جائے گی۔ سبوں نے اپنے اپنے تھیلیاں نیچے رکھی، کہا کہ کیا بات کرتے ہو، ہم چور نہیں ہیں۔ تو بولے نفقد سؤال الملک، بادشاہ کا پیالہ کھو گئے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، جس کو ملے گا 100 اونٹ غلہ اس کو دیا جائے گا، جس کے پاس ملے گا۔ انہوں نے کہا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ بولے، دربار بولے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر کسی کے پاس ملے گا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ بولے جو آپ طے کریں وہ سزا منظور ہے، لیجیے تلاشی کی۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا، سب سے پہلے بنیامین کے تھیلے کو نہیں کھولا انہوں نے، شروع سے ہے، پہلے میں نہیں ملا، دوسرے میں نہیں، تیسرے میں نہیں، چوتھے میں نہیں، 9 میں نہیں، 10 میں بھی نہیں، 11ویں میں ملا، وہ بھی یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی تھے بنیامین، ان کے پاس ملتے ان کو پکڑے۔ بولے ہم بولے تھے نا تم لوگ کے تھیلوں میں ہے، یہ کہاں سے آ گیا، گزرنے والا، چلو دربار میں، سب کو پھر دربار میں فیصلہ سنائیے کیا کریں گے۔ بولے اس کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو، یہی فیصلہ ہے، 10 کو چھوڑ دو، اس کو رکھ دو۔ بولے سب مل کے 10 کے 10 پھر آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آگے بولے ایک مصیبت پہلے ہی ہم اٹھا چکے ہیں، بابا کے چہیتے بیٹے یوسف تھے، ان کو لے گئے تھے ہم باہر، ان کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اب پھر اس کو لے جائیں گے تو بچی کچی جو ہماری ساکھ ہے بابا کے پاس وہ بھی ختم ہو جائے گی، لہٰذا ان کو چھوڑ دو، ہم میں سے 10 میں سے کسی ایک کو رکھ لو۔ تو بولے پہلے بولے تھے ہم جس کے پاس نکلے گا اسی کو سزا دیں گے، تو بس اسی کو سزا دینے والے ہیں۔ جب جا کے بولو ان ابنا کا ساتھ آپ کا بیٹا چوری کیا تھا، اس واسطے ان کو پکڑ لیا۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا، ابا جان
इन अब्नका सरक, आपका बेटे ने चोरी की, वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना, हम तो वही बात बोल रहे जो हम देखे थे, वमा कुन्ना लिल-गैबि हाफिज़ीन, और हम दूसरी बात नहीं कर रहे यहाँ पर। अच्छा ठीक है, खामोश हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम। अब उसके बाद बार बार हजरत यूसुफ की याद हजरत याकूब को सताती थी। इतना रोए कि आंखें खत्म हो, बीनाई आंखों की खत्म हो गई। बार बार अपने 10 बच्चों को बोलते कि तुमको क्या हो गया, बिन्यामीन को भी तुम कहीं छोड़ कर आ गए, यूसुफ को भी तुम कहीं छोड़ कर आए, जाओ तलाश करो, तफ्तऊ तज़कुरु यूसुफ, ढूंढो तलाश करो। कुछ नहीं हो सका तो उन्होंने कहा इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मेरी मुसीबत, मेरा रंज, मेरी तकलीफ मैं अल्लाह के हुजूर पेश करता हूँ। वो अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मैं कुछ चीजें ऐसी जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जिसको तुम नहीं जानते। फिर गुस्सा आया, इज़हबू, निकलो, फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही, जाओ यूसुफ को और उनके भाई को तलाश करके आओ। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की मदद से, रौह के माने बहुत आते हैं, यहाँ पर मदद है कि अल्लाह की मदद से नाउम्मीद नहीं होना। इन्नहु ला ययअसू मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, जो कुफ्फार है वही अल्लाह की कौम से नाउम्मीद होते हैं। फिर आए बादशाह के दरबार, आगे बोले मस्सना व अहलना दुर, हमें तकलीफ पहुंची है, कैद पड़ा है, वजिना बिबिदाअतिन मुज़्ज़र फौफिल लल कैद, आप हमें दीजिए तो तसद्दक अलैना, कुछ इजाफा दीजिए, इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, अल्लाह ताला देने वालों को पसंद करता है। अब ये 2-3 बार भाइयां आए गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छा नहीं दिखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये 10 भाइयों के सामने पूछा, हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ, तुमको मालूम है तुम यूसुफ के साथ क्या सुलूक किए थे? आए हाय, रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले जमीन निकल गई। बियूसुफ व अखीही, यूसुफ और उनके भाई के साथ तुमने क्या कुछ किया? इदन तुम जाहिलून, जबकि तुमको मालूम नहीं था कि यूसुफ का मुकाम क्या है। आलू, सब एक आवाज होकर बोले, अइन्नका लअन्ता यूसुफ, क्या आप यूसुफ हैं? तो आपने अपना नकाब हटाया और कहा काला अना यूसुफ व हाज़ा अखी, मैं यूसुफ हूँ और मेरे भाई ये बिन्यामीन है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, ये अल्लाह के एहसानात हैं। तुमने तो कुएं में फेंक कर आए थे और अभी भी तुम्हारे ज़हनों में यही था कि यूसुफ ज़ाया हो गया है, लेकिन आज मिस्र के तख्त पर हुक्मरानी कर रहा है। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, जो तक़वे की राह को इख्तियार करता है और सब्र को इख्तियार करता है, फइन्नल्लाह ला युदीअु अज्रल मुहसिनीन। तो सबों ने कहा अल्लाह लक़द आसारकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन, हम बहुत बड़े मुजरिम हैं, हमसे बहुत बड़ी सजा हो गई है, आप हमें माफ करें। हज़रत यूसुफ के अल्फाज सुने, चाहते तो सबको खाने में डाल सकते थे, बादशाह हैं, सुप्रीम पावर है, लेकिन ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज किसी की पकड़बंदी नहीं होगी, किसी को नहीं। यग़फिरुल्लाहु लकुम, जाओ अल्लाह तुमको माफ कर देगा। इतना ही नहीं, वो हुवा अरहमुर राहिमीन, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। फतेह मक्का का मौका आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे कुफार डर रहे थे और सोच रहे थे कहीं चुन चुन कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला तो ना ले, जो हिजरत से पहले हमने सताया था। हुजूर ऊँटनी पर सवार फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हुए, नजरें झुकी हुई हैं, चाहते तो नजर सर उठा भी सकते थे, लेकिन तवाज़ुअन ये ऐलान करते जा रहे हैं, जिसने अपने दरवाजे बंद कर लिया उसको छोड़ दो, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसको ना मारो, उसको छोड़ दो, जो काबतुल्लाह के पर्दों में अपने आप को छुपा ले उसको भी छोड़ दो। ये ऐलान करते जा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि आज मैं वो ऐलान करूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने कहा था, ए अहले मक्का ला
ہوتے ہیں انبیاء. یہ واقعہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کنعان کا ایک شخص آیا. دیکھیں یہاں پر باپ کا ذکر نہیں کیا حضرت یوسف نے. ایک کنعان کا شخص آیا, وہ آ کر اب حضرت یوسف کو بھی جانتا تھا, ان کے والد کو بھی جانتا تھا, اور پورے حالات سنا دیا کہ لمحہ لمحہ ان کی تکلیف میں شدت ہو رہی ہے, اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ کو یاد کر کر کے وہ کیا ہو چکے ہیں, نابینا ہو چکے ہیں. حالانکہ 10 بھائیوں 11 بھائیوں نے ایک قمیص یوسف کو لا کر حضرت یعقوب کو لا کر دیا تھا, لیکن وہ چھوٹا خون لا کر لگا کر دیے تھے. اب حضرت یوسف نے اپنی پہنی ہوئی قمیص اتار کر اس کو دیا. یہ دیکھیے تبرکات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اچھی طرح سن لیں. کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا, میری یہ قمیص میرے بابا کے پاس لے جاؤ, فالقوه علی وجهه, ابھی میرے والد کے منہ پر یہ ڈال دینا, یاتی بصیرا, وہ آنکھوں والے ہو جائیں گے, دیکھنے والے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. بابا بھی نبی, بیٹے بھی نبی. مصر کے تخت پر بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے تھے, الہی میرے والد کو بینا کر دے, تو کیا دعا قبول نہیں ہوتی تھی؟ بے شک بولی نہیں ہوتی تھی, بے شک ہوتی تھی. قمیص دینے کا مطلب کیا تھا؟ تبرکات کی عظمت کو بیان کرنا تھا. حضرت اسماعیل کو جب ذبح کیا جا رہا تھا, حضرت اسماعیل نے کیا کہا ابا جان سے, ابا جان میری یہ خون آلود قمیص میری ماں کو دے, تاکہ وہ دیکھ کر تسلی حاصل کرے, ان کے غم میں تھوڑا سا ہلکا پن آئے. وہاں بھی تھی قمیص. اور میدان کارزار میں بیوی فاطمہ, کربلا میں امام حسین نے جو جبہ پہنا ہوا تھا, جو قمیص پہنی ہوئی تھی, وہ اللہ کو بتا کر دعا کرے. دیکھیے قمیص کہاں تک جا رہی ہے. کہا میرے والد کو یہ تبرکات ہیں, اس کا ذکر جب قرآن کرتا ہے تو آپ کو اور مجھے کیا تکلیف؟ نہیں وہ ایسا نہیں ہے, وہ ایسا نہیں. اچھا یاد رکھیں, قمیص جب تک جسم پر ہے, جیسے جسم سے نکال دی جائے وہ بدن کا حصہ نہیں ہے. بدن کا حصہ ہے نہیں ہے, بدن کا حصہ نہیں ہے, تو یہ عظمت, یہ شان کہ نابینا باپ پر ڈالی جائے تو آنکھیں پلٹ آئے, تو پھر اس منہ مبارک کا کیا عالم ہوگا جو جسم کا حصہ بھی ہے اور انوار و برکات کا مرکز بھی ہے. سبحان اللہ. جسم کا حصہ نہ ہو تو انوار کا یہ عالم ہے, جسم کا حصہ ہو تو انوار و برکات کا کیا عالم ہوگا. تبرکات کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. آئے 2 میں اللہ نے تبرکات کا ذکر کیا. مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ, اس صندوق کا ذکر کیا. بہرحال وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, اب مزید اس کی طرف ہم جائیں. اب یہ سب ہو گیا. اس کے بعد جیسے ہی یہ قمیص کنعان پہنچی, باپ نے بیٹوں سے کہا جاؤ میرے یوسف کی بو آ رہی ہے, ڈھونڈ کر لاؤ میرے یوسف کو, کیونکہ مجھے کبھی ان کی خوشبو آ رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف, میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں, جاؤ تلاش کر کے لاؤ. 10 بچوں نے کہا اللہ انک لفی ضلالک القدیم, ابھی آپ پرانے خیالات میں ہیں, کہاں ہے یوسف؟ فلما جاء البشیر, اگرچہ کہ آنے والے کا نام بشیر نہیں تھا, لیکن بینائی کی بشارت لے کر آیا تھا, خوشخبری لے کر آیا تھا. القاہ علی وجہہ, باپ کے چہرے پر ڈال دیا. فرتد بصیرا, تو باپ کی آنکھیں پلٹ آئی. اس وقت دیکھتے ہوئے سب کو کہا الم اقل لکم, کیا میں تم سے بولتا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میرا یوسف زندہ ہے, تبھی تو قمیص بھیجا ہے. سبحان اللہ. اور یہی قمیص تم نے یہ کہہ کر لایا تھا کہ ابا جان تمہارا یوسف مر گیا ہے, یہ اس کی قمیص ہے, اس کو بھیڑیے نے کھایا. کیا مطابقت ہے. دیکھو صاحب, 10 بھائی لائے قمیص مردے کی خبر دینے کے لیے, ایک آدمی قمیص لایا زندے کی خبر دینے کے لیے کہ یوسف ابھی زندہ ہے.
جب بھائیوں نے سب کی آنکھوں سے اس منظر کی تبدیلی کو اور اس حقانیت کو دیکھا، سب کے سب جھک گئے، کہا یا ابانا، ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی مانگی، انا کنا خاطئین، ہم بہت خطا کار ہیں۔ چاہتے تو باپ بدلہ لے سکتے تھے، کہا سوف استغفر لکم ربی، اب تو نہیں، تہجد کے وقت میں تمہارے حق میں دعا کروں، کیونکہ وہ نیکوں کی دعاؤں کو قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، میرا رب معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ پورے کے پورے 11 بھائی، ماں باپ تخت مصر کے پاس یوسف سے ملاقات کے لیے آئے۔ فلما دخلوا على یوسف آوى الیہ ابویہ، ماں باپ سب آئے، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، سب کے سب امن کے ساتھ تم شہر میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت یوسف ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، ماں باپ دونوں نے، اس زمانے میں سجدہ تعظیم تھی بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد، ماں باپ پورے 11 بھائی سب کے سب جھک گئے، سجدہ تعظیمی کیے۔ اس کے بعد بیٹے نے کہا یا ابتی، ابا جان، ھذا تعویل رؤیایا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں پہلے دیکھ چکا تھا کہ 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ میرے 11 بھائی ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے جو مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قد جعلها ربی حقا، اس خواب کو میرے رب نے سچا کر دکھایا، وقد احسن بی، اور میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اخرجنی من السجن، کہ مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البر، اور تم کو شہر سے بلایا، من بعد ان نزغ الشیطان، شیطان کے دھوکے کے بعد، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑا مہربان ہے جس پر چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم۔ یہاں پر سورہ یوسف کا تقریباً خلاصہ ہو گیا۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔